جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله وقال السلام يا فساد التحيات والإكرام ويقولون وإذا قيل لنا إني لا ترك سنام مأمونية ولا زوجية ولا تمنين ولا شمس مدينة ولا تلقي يدور على ديني ولا قول يسري إلا لأجلكم الله أبابكم وقد آتينا أن أقبل معكم فأعطاهم إلى رسول الله قال رسول الله عليه وسلم يا عبدين الله يتهيئ لما أنت بدلت وتفتح الدليل ما أنت تحت الكسائي فقال يا عبد الله تدعو إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لي يا رسول الله يقول ما أنزلنا هذا الكساء من الفضل عند الله النبي الذي بعثني بالحق واستفاني برسالة التي معرفة قرآننا هذا بما يحصل مما أحل الذي وفيه جمع من شياطين وموقفين إن نزل عليهم برحمة وأخصهم من ملائكته فاستغفر الله منا أن يتقبله فقال علي يوم لا حفظنا فقال شيعتنا ولا قبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأسامي الحكيم بالمصطفى برسالة النبي وما ذكر فإن هذا في محفل من محافل الأدلة وفيه جرم من شيعتنا وموقفين وفيه محموم إلى وقد جلاه غمه ولا مضموم إلا كشف الله غمه فلا تعرف حاجاتي إلا قد الله حاجاته وقال لي يوم لا فيكم سبحان وكذلك شيعتنا قالوا فسولوا في الدنيا والآخرة ويقولوا اس قوم کا دامن کبھی شفیع سے بچوں کو ادا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو بڑی بکنے مظاہر کی نظر تمسیم کو ملے بلبلائے اور محمد فرید جمع کو علی اکبر کا جگر ماؤں کو سکھا سالی زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر جو چادر زینت کی ازادار ہے مولا محفوظ رہی ایسے خواتین کی فرد مولا تجھے زینت کی اسیری کی قسم ہے جو میں اسیروں کو رہائی کی خبر دی مخلص میں ذرا لال و گواہی کی ہو گئی مخلوص کا ہر قرض ادا غیب سے کرنا جو دین کے کام آئے وہ اولاد ادا کر جو مجلس شفیع کی خاطر ہو بنی مولا تجھے بیمار عابد کی قسم ہے بیمار کی راتوں کو شفا یاب سے جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے عباس کے بچوں پہ مگر آنچ نہ ہم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ ہمارا کو دیا سنا جاتے گزارش کرتے ہیں بزرگ کو
الفتح کا ایک شور ہوا دشت بلا میں، سیدانیاں مصروف ہوئیں آہو بکا میں، دردتا تھا رہ رہ کے دل شار خدا میں، دردتا تھا رہ رہ کے دل شار خدا میں، جب تیروں کا میں پڑتا تھا خوش ہوتے تھے ابا، پر اپنی سکینہ کے لیے روتے تھے ابا، ہوا پر صاحب مقصد ہو بالا، بیٹھ گئے دل کو پکڑ کر شہ والا، پردے سے تب زینب مستر نے نکالا، دیکھا تو کیا شاہ شہیدان نے یہ نالا، دیکھا تو کیا شاہ شہیدان نے یہ نالا، بالو میرے بھائی کا قلم ہو ٹھنڈا، میرے لشکر کا علم ہو گیا زینب، مڑ کے تو یہ آواز سنائی، آواز نہیں دیتے ہو کیا مر گئے بھائی، آواز کے ساتھ ان کی بھی آواز یہ آئی، آقا میرے جلداؤ بڑی دیر لگائی، مشکل سے آیا اتنی بھی آواز ہوئی ہے، جو موت کی ہچکی ہمیں آواز ہوئی ہے، دوڑے طرف نہر یہ کہتے ہوئے مولا، ہائے ہائے میرے مومن میرے عاشق میرے شہدا، لاش پہ جو پہنچے تو گرے سید والا، حسین آیا ہے بھیا، لائق مظلوم حسین بھیا، ہم آئے ہیں اور آنکھ کو کھولا نہیں جاتا، کیا درد ہے سینے میں جو بولا نہیں جاتا، بھائی کہا فرزند کہا اور مدد کہا، ان میں سے کسی نام پہ بولے نالندہ،
ہنسنے کے عادل تھے ایک بار بار جھک کر جو سنا تو کرتے ہیں یہ گفتار کر جو سنا تو کرتے ہیں یہ گفتار نالین اتارو تو اگر بوس میں اولوں اور کہہ کے غلام اپنا پکارو تو میں بولوں شیر نے کہا غلامی کی ہے بھائی بچپن سے تو اب تک میری نالین اٹھائی چار ٹوئے دل کا ہوئے اب کے فدائی عرض کے قسمت نے نہ کی آج رسائی لفتے جگر شاہ مدینہ رہی پیاسی صفا میں بنا اور سکینہ رہی پیاسی اور سبت بندے کی وسیعت جہاں چکی ہے ہے ہونٹوں پہ ہونے کو ہے ریلا اس جا سے نہیں مجھ کو اٹھانے کی ضرورت میں نہ لے جائے مجھے ہوگی ندامت روے گی جو مشکیزہ چنا پائے گی آقا شرم اپنی سکینہ سے مجھے آئے گی آقا شرم اپنی سکینہ سے مجھے آئے گی آقا شکا محمد علیہ السلام میں سید بریزر کو پڑھنے کو دوسرے کو بولنے کی دعوت حضرت عباس علمدار مدد کر لگتے جگرے حیدر قرار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لگتے جگرے حیدر قرار مدد کر جو میری حقیقت ہے سبھی تجھ پہ آیا ہے تجھ پہ آیا ہے کیا عرض کروں شاہ کے برگشتہ جہاں ہے برگشتہ جہاں ہے قسمت کے میرے مالک و مختار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لگتے جگرے حیدر قرار مدد کر بگڑی ہوئی مولا میری تقدیر بنا دو تقدیر بنا دو حسنین کے صدقے میں مجھے غم سے چھڑا دو غم سے چھڑا دو قسمت کے میری مالک و مختار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لگتے جگرے حیدر قرار مدد کر گردش کے تھپیڑوں نے مجھے اتنا ستایا اس تلخی دوران نے مجھے خوب رلایا اے فوج حسینی کے علمدار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر
لگتے جگرے حیدر قرار مدد کر اب تیرا کوئی نہیں میرا سہارا برباد نہیں مجھ کو گوارا اس حال میں اب جینا ہے دشوار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لگتے جگرے حیدر قرار مدد کر اب دل کو بھی تسکین کسی طور نہیں ہے اب تیرے سوا میرا کوئی اور نہیں ہے اے ذات تیری صاحب اسرار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لگتے جگرے حیدر قرار مدد کر منجدار میں کشتی نہیں کوئی کنارہ جز تیرے بلا کون مجھے دے گا سہارا اس کشتی کا ملاح نہ پتوار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لگتے جگرے حیدر قرار مدد کر مشکل میں تیرے نام کی دی جس نے دہائی ایک پل میں تیری ذات ہے امداد کو آئی کیوں میرے لیے دیر ہے سرکار مدد کر یا حضرت عباس علمدار لگتے جگرے حیدر قرار مدد کر یا شاہ قسم تجھ کو ہے شبیر کے سر کی بندے کو طلب ہے تو فقط ایک نظر کی مر جائے گا یوں طالب دیدار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لگتے جگرے حیدر قرار مدد کر یا شاہ تجھے احمد مختار کا صدقہ یا شاہ تجھے حیدر قرار کا صدقہ اے تجھ پہ آیا کیسا ہوں لاچار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لگتے جگرے حیدر قرار مدد کر یا شاہ تجھے سید مظلوم کا صدقہ یا شاہ تجھے اصغر معصوم کا صدقہ گناہگار علمدار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لگتے جگرے حیدر قرار مدد کر یا شاہ تجھے صدقہ سرکار مدینہ فریاد ہے سکینہ اے تیرے سوا کون مددگار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لگتے جگرے حیدر قرار مدد کر یا حضرت عباس علمدار مدد کر لگتے جگرے حیدر قرار مدد کر
کا کچھ کسی بے یقین سے یہ سیدہ سے پوچھ سیدہ سے پوچھ یوم البنین سے عباس کا نہ پوچھ کسی بے یقین سے یکدم جلال حیدری آنکھوں میں آ گیا یکدم جلال حیدری آنکھوں میں آ گیا دیکھے جو کربلا میں دیکھے جو کربلا میں وہ گھوڑے سفین کے عباس کا نہ پوچھ کسی بے یقین سے معجز نما کا حکم نہیں تھا کہ کچھ کریں معجز نما حکم کہ کچھ کریں ورنہ اکھاڑ دیتے ورنہ اکھاڑ دیتے سمندر زمین عباس کا نہ پوچھ کسی بے یقین سے یہ سے عظیم ہے اور بے سے بے مثال یہ سے عظیم ہے اور بے سے بے مثال اعلیٰ ہے یہ الف سے اعلیٰ ہے یہ الف سے سچا ہے سین سے یہ سے عظیم ہے اور بے سے بے مثال
سچا ہے سین سے عباس کا نہ پوچھ کسی بے یقین سے یہ سیدہ سے پوچھ یہ سیدہ سے پوچھ یوم البنین سے عباس کا نہ پوچھ کسی بے یقین سے جا کے زینب کے مدینے میں کہا صبح سے
پتھری شاہدی پشت پہ لائے جس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرے خلق میں جا کے زینب مدینے میں کہا صبح سے جا کے زینب مدینے میں کہا صبح سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرے خلق میں بلندر صلوات آگے آگے آ جائیں محمد وآل محمد کی شان بلندر صلوات نعرے حیدری ہمارا آواز بلند صلوات کریا دعاؤں کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، امام زمانہ کو ضرور میں تعظیم کے لیے آواز بلند صلوات صلی اللہ نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأشرف بقريتنا وسيدنا ومولانا أبي القاسم محمد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقد تبارك الذي في كتابه المجيد المتين الحسين الرحمن الرحيم والفجر صلوات بر محمد وآله لاکھ حمد ہے اس رب اکبر کی کہ جو محمد و آل محمد کا عظیم ترین خالق ہے. اس کی حمد کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد اور کہ جنہوں نے ویشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان، بیزر کو دیکھا تو ابو ذر بنا دیا، بیداد کو دیکھا تو مرداد بنا دیا اور مجبور کو دیکھا تو مختار بنا دیا. ہم آل محمد کی وجہ سے آج موجود، آج جس کا ذکر ہے آپ سب کو پتا ہے، وہ شہنشاہ با وفا، شہنشاہ ابو الفضل العباس سقائے سکینہ کا ذکر. میں جتنی دیر منبر پہ ہوں میری یہی کوشش ہوگی کہ میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جناب غازی شہنشاہ کو مودت کا کعبہ سمجھ کر ان کا طواف کرے. غازی شہنشاہ کیا ہستی ہے؟ سب سے بڑی فضیلت تو غازی کی یہی ہے کہ اللہ نے غازی کو باب الحوائج بنایا، غازی کو باب الحوائج بنایا. اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ غازی عباس معصوم نہیں ہے، 14 معصوم میں آپ کا نہیں تو کیا معصوم کے درجے پر فائز نہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے. کسی نے صادق آل محمد سے پوچھا تھا، اللہم صلی علی محمد، کہا تھا کہ یہ رسول کی حدیث ہے نا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے اور آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد. اس حدیث سے رسول صادق آل محمد سے پوچھا، مولا یہ بتائیے اوسط سے کیا مراد ہے؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں اوسط سے مراد ہمارا کیوں؟ اگر اب 12 معصومین میں دیکھا ہے اوسط کہتے ہیں درمیان، درمیان 12 معصومین 12 اماموں میں دیکھا جائے 6 ادھر چلے جائیں 6 ادھر چلے جائیں، درمیان والا نظر نہیں آتا. معصومین میں دیکھا جائے 7 ادھر چلے گئے 7 ادھر چلے گئے، پھر درمیان والا نظر نہیں آتا. تو مولا نے کہا ہے کہ عباس ہمارے اوسط میں سے ہے، اوسطنا محمد. ناصر بن غازی شہنشاہ آتے ہیں، اس میں میرا شہزادہ علی اکبر بھی آتا ہے، شہزادہ قاسم بھی آتے ہیں، جناب اونو محمد بھی آتے ہیں. صلوات پڑھے مولا کی شان. سب سے بڑی دلیل غازی شہنشاہ کے معصوم ہونے کی کہ یہ فطرت کا قانون ہے کہ معصوم کو غسل معصوم کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اگر میرا مولا غازی معصوم نہ ہوتا، جناب امام حسن کے غسل میں شریک نہ ہوتا. میرے مولا حسن کے غسل میں شریک تھے اور جب وصیت کر رہے تھے نا میرا مولا حسن، تو کہتے ہیں امام حسین سے، حسین اگر میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد باب فدق مل جاتا ہے تو اس میں غازی عباس کی اولاد کا بھی حصہ ہے، کیونکہ یہ میری ماں کا بیٹا ہے. بہت بڑا جملہ ہے، یہ میری ماں کا بیٹا ہے. اس کا بیٹا جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ. آپ کا تعلق بنی کلاب خاندان سے، بعد میں تفصیل سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ. پہلی دلیل یہ ہو گئی معصوم کا غسل معصوم کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. معصوم کا لباس معصوم کے سوا کوئی نہیں پہن سکتا. دوسری دلیل، اگر غازی شہنشاہ معصوم نہ ہوتے تو جب جنگ صفین میں جا رہے تھے تو علی کا کرتا نہ پہن کر جاتے. میرے مولا علی کا کرتا پہن کر گئے ہیں اور پھر جب سوار ہوئے تو مالک اشتر ایک زرہ لے کر آئے، کہا جنگ پر جا رہے ہیں میں چاہتا ہوں آپ زرہ پہنیں. یاد رکھیے گا علی کا کوئی بھی لال جنگ میں زرہ پہن کر نہیں گیا.
کیونکہ زرا تو وہ پہن کر جائے جسے وار کا ڈر ہو، لیکن جن کے ہم کرار کے ماننے والے ہیں، فرار کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم کرار کے ماننے والے ہیں۔ تو لائے ہیں مالک اشتر زرا، یہ بھی ایک کتاب میں ملتا ہے کہ مالک اشتر لے کر آئے ہیں زرا اور قاضی شہنشاہ کے جسم پہ پہنائی ہے۔ تو ایک بالشت بڑی تھی، قاضی شہنشاہ نے پوچھا کتنی بالشت بڑی ہے؟ کہا ایک بالشت بڑی ہے۔ جناب غازی آباد نے جہاں پر مالک اشتر کا ہاتھ تھا وہیں سے اسے چیر ڈالا۔ جب چیرا ہے تو مالک اشتر حیرانگی سے پوچھتے ہیں قاضی شہنشاہ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یہ جو داؤد نبی کا معجزہ ہے۔ تو مسکرا کے فرماتا ہے میرا غازی شہنشاہ کہ داؤد نبی میرا بابے کا اسم لے کر کرتا تھا، میں اس کا بیٹا ہو کر کر رہا ہوں، میں اس کا بیٹا ہو کر لوہے کو مون کر رہا ہوں۔ لہذا یہ معصوم ہونے کی دلیل ہے کہ غازی شہنشاہ معصومیت کے درجے پر فائز تھے۔ بڑی سوالات ہوتے ہیں غازی شہنشاہ معصوم نہیں، معصوم تھے۔ اوسط کلنا محمد میں نہیں، اوسط ہونا محمد میں، کہ ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے۔ سناؤں گا آپ کو غازی کے دنیال کے فضائل۔ دنیال کے تو تھوڑے سے سنتے تھے، صلوات پڑھے پھر بس کون سی بی بی؟ بنی کلاب خاندان سے تعلق ہے، جناب فاطمہ کلابیہ، اتنا بڑا نام، جناب ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ یہ تو جناب فاطمہ آپ کا ایک لقب ہے ام الکرامہ، کرامتوں کی ماں، کرامتوں کی ماں۔ اچھا اسی ماں کی روح سے پیدا ہو، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح کسی معصوم کی ولادت ہوتی ہے۔ معصومین کی ولادت نہیں ہوتی، معصومین کا ظہور ہوتا ہے، یا ظہور ہوتا ہے یا نزول ہوتا ہے، ولادت نہیں ہوتی ہماری طرح۔ اکثر کہتے ہیں کہ ہماری طرح ہوتی ہے، ہماری طرح۔ جناب ام البنین کہتی ہیں میرے ہاں وقت ولادت کے آثار نہیں تھے، لیکن کچھ دیر بعد غازی شہنشاہ کو دیکھا کہ مصلی پہ تھے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ کس طرح رشتہ بھیجا گیا، آج یہی میرا موضوع ہے کہ کس طرح رشتہ گیا، کس طرح رضامندی کا اظہار ہوا، کس طرح غازی شہنشاہ اس دنیا میں تشریف لائے، بلکہ آپ کا نزول ہوا۔ جناب عقیل سے میرا مولا مشکل کشا کہتا ہے، جناب عقیل بھائی آپ کے کہتے ہیں عقیل مجھے کوئی اچھا خاندان چاہیے۔ لوگ لکھتے ہیں کہ جناب مولا متقیان نے کہا تھا مجھے اچھی بیوی چاہیے یا اچھی خاتون، نہیں، مولا نے یہ لکھا کیونکہ مولا کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے اور عورت کی خوبی مرد کا عیب ہوتی ہے۔ عورت حیا کرے تو اچھی لگتی ہے، مرد بہادری کا اظہار کرے تو اچھا لگتا ہے، مرد باہر اچھا لگتا ہے، عورت گھر اچھی لگتی ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا، مولا نے کہا جناب عقیل سے عقیل مجھے کوئی اچھا خاندان چاہیے، اچھا خاندان چاہیے۔ اچھا سوال یہ یہاں پر ہے کہ پوچھ کون رہا ہے؟ جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہے، جو زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہے، وہ پوچھ رہا ہے، اسے تو سب کچھ پتا ہے، لیکن وہ پھر بھی جناب عقیل سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے سوال کیا تھا نا یہ کہ اچھا رشتہ چاہیے، اچھا پتا سب کچھ ہے پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ یہ بالکل میرے مولا کا جناب عقیل سے پوچھنا کہ مجھے اچھا خاندان، جانتے تو پھر بھی تھے نا، سلونی کا دعویٰ کرنے والے تھے تو جانتے تو سب کچھ تھے، کوئی ان کی سب کچھ، یہ بالکل پوچھنا، یہ میرے مولا کا جناب عقیل سے پوچھنا بالکل ایسا ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، ہاتھ میں کیا ہے، عصا تھا نا، جناب موسیٰ نے کہہ دیا۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، عصا ہے۔ میں موسیٰ نے خالی یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، جناب موسیٰ نے پورا قصیدہ شروع کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس سے بستر بھی بنا لیتا ہوں، خیمہ بھی لگا لیتا ہوں، بکریوں کو بھی ہانک لیتا ہوں، تیرے دشمنوں کو بھی ڈرا دیتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ نے پورا قصیدہ شروع کر دیا۔ اسی طرح فرشتوں نے کہا تھا چادر کے نیچے کیا ہے، ام فاطمۃ و ابوہا و بالھا و بنوہا۔ اللہ نے پورا قصیدہ شروع کر دیا۔ اسی طرح جناب عقیل سے جب بات ہوئی ہے کہ مجھے اچھا خاندان چاہیے، تو جناب عقیل بھی یہی کہتے ہیں جی مولا مشکل کشا میں ایک ایسے خاندان، پورا قصیدہ
میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں کہ جو بہادری میں اپنی مثال آپ ہیں، ان کے بچے اپنی ماؤں کی گودیوں میں نیزوں سے کھیلتے ہیں، ماؤں کی گودیوں میں نیزوں سے کھیلتے ہیں. پورا قصیدہ یہاں سے بھی پڑھا گیا. مولا مشکل کشا نے آمادگی کا اظہار کیا تھا، مجھے یہی خاندان چاہیے. گئے ہیں جناب عقیل بنی کلاب قبیلے میں، کہ اس وقت قبیلوں پر اس وقت جب کوئی جنگ میں آتا تھا نا تو اس سے شجرہ پوچھا جاتا تھا. اب پتہ لگا کچھ لوگ جنگ میں آنے سے کیوں گھبراتے تھے. اب پتہ لگا کیونکہ شجرہ بتانا پڑتا تھا. پتا نہیں تھا جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا انہوں نے کیا شجرہ بتانا ہے، تو اسی لیے وہ گھبرایا کرتے. لیکن جب بھی میرا مولا مشکل کشا جنگ میں آیا ہے، آگے سینہ تان کے میرا مولا نے کہا ہے آؤ جنگ میں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا. ہم کرار کے ماننے والے ہیں، فرار کے ماننے والے نہیں. یہ اور تھے جو فرار ہو گئے تھے، رسول کو چھوڑ کر بھاگے تھے نا. جب رسول کو چھوڑ کر بھاگے نا سب، تو کسی نے مولا سے پوچھا مولا جب سب بھاگ گئے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا میں نے بھی وہ ندا سنی تھی، میں نے بھی وہ صدا سنی تھی کہ رسول قتل ہو گئے. جب پہلے لوگوں سے پوچھا آپ کیوں بھاگ گئے تھے، تو انہوں نے کہا رسول قتل ہو گئے. ہم نے کہا لڑنے کا کیا فائدہ؟ مولا علی سے پوچھا، مولا نے کہا جب میں نے یہ صدا سنی نا کہ جب رسول کو شہید کر دیا گیا تو میں نے کہا جینے کا کیا فائدہ، میں نے کہا جینے کا کیا فائدہ، ایسی زندگی کا کیا فائدہ جب رسول کی دنیا سے چلے گئے. لہٰذا جناب عقیل گئے، رشتہ لے کر گئے ہیں. اور اچھا شرافت عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی مہمان کم از کم مہمان رکھا جاتا ہے. اگر 3 دن سے کم کوئی آ کر چلا جاتا توہین سمجھتے ہیں. آج کل تو ٹائم پہلے بتایا جاتا ہے نا کہ ہم اتنی دیر کے لیے آ رہے ہیں، آپ گھر پر موجود ہیں، لیکن وہاں 3 دن کم از کم تاکہ پتہ تو چلے اس گھر کے فضیلت کیا ہے، تاکہ اوروں کو بھی بتائے اس گھر میں کیا خصلتیں ہیں. لوگوں پر جناب عقیل آئے ہیں، 3 دن قیام کیا ہے، اور تیسرے دن آ کر ہاتھ جوڑ کر، آپ کے بابا کا نام پتہ ہے جناب ام البنین کے نام، جناب ام البنین کے والد کا نام جناب حزام، ماں سمامہ، یہ بڑے جلیل القدر بنی کلاب خاندان تھے. 2 ہی خاندان مشہور تھے اس دور میں، بنی ہاشم اور ایک بنی کلاب. اور یہ 2 کی یہ ایک نشانی تھی کہ ان کے جانوروں کے گلے میں، گردن میں رسی نہیں ڈالتے تھے. ان کی جو دکانیں تھیں جب نماز کا وقت ہوتا تھا یہ کھلی چھوڑ کر آ جاتے تھے، کوئی چوری نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ ان کی دہشت کی وجہ سے، ان کے روب کی وجہ سے، ان کی بہادری کی وجہ سے. سب کو تلوار، نیزہ سب کچھ چلانا سکھاتے تھے. جیسے آج کل وہ ڈگری ملتی ہے نا، کوئی سرٹیفکیٹ، اسی طرح جناب حزام جب کوئی ان سے ٹرین ہوتا تھا، کوئی سیکھتا تھا، تو وہ تلوار کے قبضے پہ ایک نقش اپنے نام کا بنا دیتے تھے. اور یہ تلوار کبھی بھی میدان میں ٹوٹی ہوئی نہیں نظر آئی، کبھی بھی میدان میں ٹوٹی ہوئی نہیں نظر آئی. تو خیر وہ الگ موضوع ہے. 3 دن قیام کیا اور آ کر جناب حزام آ کر ہاتھ جوڑ کے اللہ اکبر، جملہ کیا ہے؟ قربان جائے اس پہ جان. جناب حزام کے اس جملے پر آئے ہیں پاس اور کہتے ہیں اے رئیس مکہ، اللہ اکبر، اے رئیس مکہ. جناب حزام جناب عقیل سے آ کر کہتے ہیں اے رئیس مکہ، اے متولی کعبہ، اے بہادروں کے علم برداروں، ایسی کون سی نوبت آن پہنچی ہے کہ آپ کو خود چل کر ہمارے قبیلے میں آنا پڑا. جناب عقیل نے بتایا کہ دراصل یہاں سے بھی جب قصیدہ پڑھا گیا تو وہاں سے بھی قصیدہ پڑھا گیا. اے شجاعت کے علم برداروں، اے بہادری کے پیکروں، اے ان ماؤں کے بچوں کے جن کی گود میں بچے نیزوں سے کھیلتے ہیں. یہ بڑی شجاعت کی بات ہے، یہ بڑی بہادری کی بات ہے کہ جن کی گودوں میں بچے نیزوں سے کھیلتے تھے. جناب عباس کو نجیب الطرفین ملی ہے بہادری، نجیب الطرفین ملی ہے شجاعت، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی. نانا جناب حزام بہادر جلیل القدر، اور باپ شیر خدا مشکل کشا علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھے مولا کی شان پر. پوچھا آپ کو کیا مصیبت آن پڑی ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے؟ کہا دراصل ہماری کئی سالوں سے
ہم چاہتے ہیں کہ ان تعلقات کو رشتہ داری میں تبدیل کیا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے خاندان کے ایک مرد کا عقد آپ کی خاندان کی اشرف ترین بیٹی سے کر دیں. جناب عقیل سے جناب اذان کہتے ہیں یوں تو بنو ہاشم کا ہر فرد اپنے اندر علیحدہ فضیلت رکھتا ہے, یوں تو بنو ہاشم کا ہر فرد اپنے اندر علیحدہ فضیلتیں رکھتا ہے, لیکن مجھے اس شخص کا نام بتائیں جس سے آپ ہماری بیٹی کا عقد کرنا چاہتے ہیں. جناب عقیل نے کہا ہے جس سے ہم آپ کی بیٹی کا عقد کرنا چاہتے ہیں وہ میرا بھائی ہے, وہ داماد رسول ہے, شیر خدا ہے, حیدر کرار ہے, یعنی میرا بھائی علی ابن ابی طالب. خوش ہو گئے, جناب حسام خوش ہو گئے اور فوراً اپنا تاج خلت جو وہ اتار کر آپ کے قدموں میں رکھا جناب عقیل کے, اور رو رہے ہیں. خوشی کے آنسو تھے. جناب حسام سے پوچھا گیا, جناب عقیل نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں, یہ خوشی کے آنسو ہیں. اور سجدہ شکر ادا کر کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے میرے گھر اس کا رشتہ آیا ہے کہ جو تیرے گھر آیا تھا, میرے گھر اس کا رشتہ آیا ہے جو تیرے گھر آیا تھا. اٹھایا جناب عقیل نے جناب حسام کو, کہتے ہیں آپ روئی نہیں, بہت خوشی ہوئی, رشتہ پکا ہو گیا. لیکن آپ نے کہا شرافت مجبور کر رہی ہے, یہ ہے اس گھر کا دستور کہ رشتہ چاہے علی کا بھی ہو پھر بھی بیٹی سے پوچھنا ہے, رشتہ چاہے علی کا بھی ہو بیٹی سے پوچھنا ہے. گئے ہیں اندر, کہا جناب عقیل کو مہمان خانے میں روک کر کہا میں ابھی اپنی بیٹی سے اجازت لے گا. اندر گئے ہیں گھر کی طرف اور سمامہ ملی ہے بیوی آپ کی, کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے مہمان خانے میں کون تشریف فرمایا 3 دن سے؟ عقیل آیا ہے علی کا رشتہ لے کر. خوش ہو گئی. لیکن بیٹی سے میں نے کہا اجازت دوں گا پھر رشتہ پکا کرو. ٹھیک ہے ابھی بلا لیتی ہوں. جناب ام البنین آئی ہے, پردہ کھینچا گیا. جناب حسام نے پوچھا کہ بیٹی کیا آپ کو معلوم ہے ہمارے مہمان خانے میں کون تشریف رکھتے ہیں 3 دن سے؟ کہا کہ مہمان خانے پہ ہمیں تو نہیں پتا کیونکہ ہماری گھر کی مستور کا یہ کام نہیں کہ ہمارے گھر کون سا مرد آ رہا ہے, پردہ, لہذا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے مہمان خانے میں کون تشریف فرما ہے. اپنی ماں سے کہتی ہیں جناب ام البنین ماں میں تمہیں اپنا حال بتاؤں, 3 دن ہو گئے ہیں ایک نقاب پوش معظمہ میرے کمرے میں تشریف لا رہی ہے, ایک نقاب پوش معظمہ روز میرے کمرے میں آ رہی ہے, اور خدا کی قسم وہ بیوی اکیلی نہیں آتی تھی, ایک پلو مریم نے اٹھایا ہوتا تھا, ایک پلو سارا نے اٹھایا ہوتا تھا, ایک پلو ابا نے اٹھایا ہوتا تھا. بیوی اکیلی نہیں آئی. میں نے بیوی سے پوچھا بیوی آپ کون ہیں؟ میری پیشانی چومی اور میری گود میں ایک چاند ڈال دیا اور کہتی ہے مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے, مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے. جناب عقیل کے پاس فوراً بھاگے, رشتہ یہاں سے پکا ہوا. جناب عقیل کے پاس فوراً جناب حسام بھاگے. وہ کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ اکیلے آئے, لیکن میری بیٹی کہہ رہی ہے اس کے کمرے میں 3 دن سے اولاد بنت محمد آ رہی ہے. کیا اتنا شرف بخش دیا, اتنی عزت بخش دی نبی کی بیٹی نے ہمیں, اتنا شرف بخش دیا. پھر خوشی کے آنسو ٹپک رہے ہیں. جناب عقیل نے کہا آپ رو کیوں رہے؟ کہتے ہیں میں رو نہیں تو کیوں نہ رہوں, میں خوش نہ ہوں تو کیوں نہ خوش ہوں. ہمارے قبیلے کے مرد غلام ہیں, میری بیٹی وہاں جا رہی ہے جہاں فرشتے غلام ہیں, جہاں فرشتے غلامی کرتے ہیں. صلوات پڑھے بتاؤ. میری بیٹی وہاں جا رہی ہے جہاں فرشتے غلام. جب جناب ام البنین کی ولادت نہیں ہوئی تھی, پیدائش نہیں ہوئی تھی, ظہور نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے سمامہ بتاتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بارش ہوئی میری ہتھیلی پر, بارش کی اور میں نے مٹھی کو بند کر دیا. آنکھ کھلی, خاندان کے بزرگ کے پاس گئی کہ مجھے اس بات کی تعبیر بتائی. انہوں نے بتایا اللہ تجھے ایک چاند سی بیٹی عطا کرے گا, اس کی حفاظت بالکل اس طرح کرنی. جناب سمامہ کہتی ہے ام البنین بن کے میری گود میں بیٹی آئی. اچھا یہ بیٹی آ گئی. جناب ام البنین کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا, جناب ام البنین اب یہ بتاتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے صحن میں لیٹی ہوئی ہوں اور آسمان سے 3 تارے کرنا شروع کر دیا. جبکہ چاند میری گود میں آ گیا, چاند میری گود میں آ گیا ہے.
اور आवाज कुदरत आई कि जा, आज से हमने तुझे चांद अता कर दिया। बीबी की फौरन आंख खुल गई, माँ से तस्करा किया, माँ फौरन खानदान के बुजुर्ग के पास लेकर गई। बताइए इसकी क्या ताबीर है? माथा चूम के कहते हैं अल्लाह का ये इशारा है कि अल्लाह इस एक चांद देगा, 3 तारे देगा, एक चांद देगा, यानी 4 बेटे अता होंगे, 3 तारे होंगे, एक चांद होगा। सलावत पढ़े मौला अब्बास की। रिश्ता पक्का हो गया। क्या कहने उस बारात के कि जिसके आगे इब्राहिम, मूसा, ईसा, याकूब, यूसुफ, नूह, ये जलीलुल कद्र अंबिया। शादी होती है ना तो आगे अगर कोई डॉक्टर ना आगे आगे रखा जाता है उनका, ये रोग पड़े लड़की वालों में। क्या कहने उस बारात के, एक जुमला कहूं, मदीने की कच्ची गली थी, बाराती अर्श वाले थे, पानी छिड़काने का बंदोबस्त उसे दिया गया जिसके कदमों से अल्लाह ने ज़मज़म को निकाला था। ताजे खुलत सजाने का उसे कहा गया जिसके सिर पे अल्लाह ने ताजे खुलत को सजाया था। अली के हुस्न का सदका उसने उतारा था जिसके हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट दी थी। यूसुफ ने हुस्न उतारा था मौलाना। जैसे बारात आई है, बनी पर बारात आई है, बारातियों का रोक थम गया। इस्तकबालियों में कहीं मरियम खड़ी है, कहीं अब्बा खड़ी है, कहीं सारा खड़ी है, कहीं आसिया खड़ी है। रोक थम गया, अंदर आए, इस्तकबाल हुआ, बारात सारे बैठ गई, सारे लोग बैठ गए, खाना वगैरह ताम का बंदोबस्त हुआ। फिर एक जुमला कहूं, कायनात को खिलाने वालों ने अब्बास के नाना के घर से खाया। जो कायनात को खिलाते थे उन्होंने अब्बास के नाना के घर से खाया, जनाब हसन के घर से। अब आई निकाह की बारी। एक और कानून फितरत, मासूम के होते हुए मासूम का निकाह कोई और नहीं पढ़ा सकता। ये कानून फितरत है। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने मामून के दरबार में उसकी बेटी से निकाह हो रहा था, तो मामून ने इशारा करके अपने मौलवी से कहा कि आए निकाह पढ़ाएं। इमाम रज़ा ने फौरन, खबरदार, मासूम का निकाह मासूम के अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता। मासूम का निकाह मासूम के अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता। ना जाने अबू तालिब कौन था जो मुस्तफा के होते हुए मुस्तफा का निकाह पढ़ा रहा था। अबू तालिब के ईमान पे एतराज करते हो, तुम क्या जानो ईमान अबू तालिब क्या है? मुस्तफा के होते हुए, मुस्तफा जैसे मासूम के होते हुए तो निकाह पढ़ा रहा। न जाने कौन था अबू तालिब। हो गया, निकाह हो गया, डोली आ गई जनाब उम्मुल बनीन की दरे सैयदा पर। जैसे ही बीबी आई है ना तो एक शेर कहा है, इसका मैं उर्दू तर्जुमा पढ़ने लगा हूं। आई है बीबी और दरे सैयदा पे पाँव नहीं रखा, पेशानी रख के एक शेर पढ़ा है, ए फरिश्तों के रुकने का मकाम, ए अंबिया के रुकने की जगह, ए सितारा उतरने का मकाम, ए वो जगह जहां वही का नज़ूल होता है। गवाह है ना कयामत के रोज, मैंने अपने पाँव नहीं रखा, पेशानी रखी है। अरे सैयदा की मैं कनीज बनकर आई हूँ। अंदर गई है, बच्चों को प्यार किया है, कहा मैं आपकी माँ की जगह नहीं ले सकती, मैं आपकी माँ फातिमा की कनीज बनकर आई हूँ। हाथ जोड़ के कहा मैं आपको माँ जैसा प्यार नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपकी माँ की कनीज बनकर आई हूँ। और जिस वक्त मैं बता रहा था कि वक्त विलादत के आसार नहीं थे, जनाब उम्मुल बनीन कहती है मुझे एक रात अली ने कह दिया, उम्मुल बनीन फातिमा कलाबिया हुजरे में तशरीफ रखिए। आज रात आपने बाइट नहीं लिखना, हुजरे में कयाम करनी है। जनाब उम्मुल बनीन कहती है मैं पूरी रात शबेदारी करती रही, गुजरी थी। अली ने मुझे कहा इस इस्म को पढ़ना शुरू कर दो। मैंने उस इस्म को पढ़ना शुरू कर दिया। अली ने कहा अपनी आंखों को बंद कर दो। जब मैंने आंखें बंद की तो अली के मुझे तस्बीह की आवाज आई। अली ने एक और इस्म शुरू कर दिया। फिर मुझे कहते हैं फातिमा आंखों को खोलो, दोबारा एक इस्म को तिलावत करना शुरू करो। जैसे ही मैंने उस इस्म को तिलावत किया, फिर अली कहते हैं अपनी आंखों को बंद करो। जैसे ही मैंने आंखों को बंद करके दोबारा खोला तो मुसल्ले में अब्बास सजदे में सर रख के मौजूद। यूं अब्बास की विलादत हुई, क्योंकि हमारी तरह विलादत नहीं होती। अब्बास का सर सजदे में था और कह रहा था अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह व अशहदु अन्ना इमाम अल हुसैन अलैहिस्सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
سجدے میں سر رکھ کے غازی نے امام حسین علیہ السلام کے امام ہونے کی گواہی دی۔ آج عباس کا علم برآمد ہونا ہے، شہنشاہ وفا کا علم برآمد ہونا ہے، سکائے سکینہ کا علم برآمد ہونا ہے۔ عباس کہتے ہیں مجھے سکینہ کا واسطہ دیا کرو، مجھے یہ وہ واسطہ ہے میں کبھی رد نہیں کرتا، یہ وہ واسطہ ہے جو میں کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ مسائل اتنے ہیں جناب غازی عباس کے کہ پڑھ پانا مشکل ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین میں رونے اور رلانے والوں میں قرار فرمائے۔ کہاں سے شروع کروں؟ غازی کے مسائل۔ بشیر خطبہ دے رہا تھا مدینے میں منبر رسول سے، قد قتل الحسین بکربلا، قد قتل الحسین بکربلا۔ جناب ام البنین گھر میں موجود تھی، اور جیسے ہی سنا نا قد قتل الحسین بکربلا، حسین کو ذبح کر دیا گیا، فوراً بیٹھی ہوئی تھی، اٹھ کھڑی ہوئی ام البنین، اور پوتا عباس تھا، فضل جناب عباس کا بیٹا پوتا فضل موجود تھا۔ کہتی ہے بیٹا مجھے سہارا دے کر مسجد نبوی میں لے چلو، سہارا دے کر مسجد نبوی میں لے کر آئے ہیں، اور پوچھتی ہے بی بی بشیر مجھے اتنا بتا کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کیسے قتل ہو گیا؟ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کیسے قتل ہو؟ بشیر کہتا ہے بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، جب عباس کے سر میں گرز لگا تو وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ سکے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی کہتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بیٹا تو دو انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بشیر رو کے کہتا ہے بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگانا تو اس کے ہاتھ نہیں تھے، جب عباس سر میں گرز لگا اس کے ہاتھ نہیں تھے۔ ابھی بی بی کھڑی تھی اور زمین پہ بیٹھ گئی، ایک ہاتھ زانوں پہ مارتی تھی، ایک ہاتھ سینے پہ مارتی ہوئی کہتی تھی ہائے عباس، ہائے عباس، ماتم کرتی جاتی تھی، کہتی تھی ہائے عباس۔ بشیر نے پوچھا بی بی آپ کو کس غم نے اتنا رلایا ہے؟ تو بشیر سے بی بی کہتی ہے میں اس بات پر نہیں بازو قلم کر دی نا، میں اس پر رو رہی ہوں کہ جب کوئی شے سوار گھوڑے سے زمین پہ گرتا ہے، ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ہائے میرا عباس بازو قلم ہو گئے، میں یہ سوچ رہی ہوں اس کا پہلے سینہ زمین پہ لگا ہوگا یا منہ زمین پر لگا ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہو گیا عاشور کا دن طلوع، چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزیں ہلا ہلا کر دیکھ رہے ہیں شاید کوئی قطرہ پانی کا رہ جائے۔ جناب سکینہ کبھی پانی کا مشکیزہ گلے پہ رکھتی ہے، کبھی منہ پہ رکھتی ہے، شاید کوئی تھوڑی سی ٹھنڈک آ جائے۔ جناب عباس خیمے کے باہر سے اندر گئے، کہا بی بی کیا ہوا؟ کہا چچا میں بہت پیاسی ہوں، چچا یہ مشکیزہ لے لے، فراق سے ایک مشکیزہ پانی کا لا۔ اجرکم اللہ۔ مولا عباس کہتے ہیں اپنے بابا سے اجازت لے لو تو میں چلا جاؤں گا۔ جناب سکینہ ننھا سا بوزا ہاتھ میں اٹھا کر مولا حسین کی خدمت میں آتی ہے، کہتی ہے بابا حسین چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دے، بابا میں بہت پیاسی ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں عباس اب تو وہ واسطہ لایا ہے جو میں کبھی رد نہیں کرتا۔ امام حسین نے غازی عباس کو علم دیا اور مشکیزہ ہاتھ میں دیا، کہا زینب سے آخری ودا کر لو۔ اجرکم اللہ، زینب سے آخری ودا کر لو۔ جناب عباس آئے ہیں، زینب کے خیمے کے باہر آئے ہیں، زینب کے خیمے کے باہر آ کر عباس نے ایک جملہ کہا، باہر آ کر کہتے ہیں زینب الوداع۔ اندر سے زینب رونے لگی، کہتی ہے عباس ذرا اندر تو آؤ۔ جناب جیسے ہی عباس گئے، جناب عباس کو دیکھ کر جناب زینب نے گلے میں باہیں ڈال کر کہا عباس میں جب کوفے گئی تھی بابا نے کہا تھا اسی شہر میں آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا، مجھے یقین تھا ایسا ضرور ہوگا، لیکن سوچتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں وہ کیسے کوفہ، لیکن عباس جب آپ نے کہا نا کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب مجھے قیدی بنا کے لایا جائے گا، بس عباس نکلے ہیں، آنکھوں میں آنسو تھے، علم لے کر چلے۔ اجرکم اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے، چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، جناب سکینہ دیکھ رہی ہیں
میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں، میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں. ایک دفعہ دیکھا گیا کہ بچوں نے دیکھا علم ایک دفعہ نشیب میں اترا. بی بی نے کہا بچوں کو دیکھو میرا مولا فرات میں اترا ہے، میرا مولا فرات میں اترا ہے. میرے مولا کا علم جب نیچے گیا پھر دوبارہ اوپر ہوا. دوبارہ جناب سکینہ نے کہا میرا چچا دیکھو پانی لا رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے حسین ایک دفعہ علم لڑکھڑانے لگا، علم لڑکھڑانے لگا. جناب سکینہ نے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہوں، تم سب آمین کہنا. جناب سکینہ نے کہا پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو، میرے چچا کی خیر ہو. بس اللہ تعالیٰ نے حسین عباس کے سر میں گرز لگا، بازو قلم ہوئے، تیر مشک سکینہ پہ لگا، تیر عباس کی آنکھوں میں لگا، گھوڑے سے زمین میں گرے. آواز دیا کا حسین مدد کو آئیے. امام حسین نے عباس کا سر زانوں میں رکھا، بار بار رکھتے ہیں عباس پھر اٹھا لیتے ہیں. امام حسین نے کہا عباس سر کیوں اٹھاتے ہو؟ میرے مولا نے کہا میرے بھیا حسین، آپ میرے آقا حسین، مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میرا سر آپ کے زانوں پر ہے، لیکن جب آپ گریں گے آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ لے کر چلا میرا مولا حسین علم کو. خیمے میں علم داخل ہوا، ٹھنڈا علم خیمے میں داخل ہوا. بیویوں نے منہ پر ماتم کرتے ہوئے کہا آیا ہے علم اور علمدار آیا. معصوم عباس Ya Hussein, 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 Ya Hussein. پر محمد والے محمد بلند تر صلوات. مارا گیا لاش سے لپٹی ہوئی، کہتی تھی ماں مارا گیا لاش سے لپٹی